تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. محترم ناظرین، ریپبلک ڈے یعنی یوم جمہوریہ کی مناسبت سے 26 جنوری ہندوستان کی سرزمین پر بڑے ہی آب و تاب اور جوش اور خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جمہوریت کا معنی اکثریت کا ہے، یا آسان انداز میں عوام کی حکومت کو بھی جمہوریت کہہ سکتے ہیں۔ یوم جمہوریہ کو ملک کے تمام مذاہب کے ماننے والے بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو برطانوی تسلط یعنی انگریزوں کے ناپاک قبضے سے آزاد ہو گیا تھا، لیکن 26 جنوری 1950 کو ہندوستانی تاریخ میں اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس 26 جنوری ہی کے دن ہندوستان کے آئین کا نفاذ کیا گیا، یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو لایا گیا اور لاگو کیا گیا، اور پورے ملک کے باشندوں کے لیے قانون کا نفاذ عمل میں لایا گیا تھا۔ اور اسی طرح ہندوستان ایک خود مختار مالک ملک اور ایک مکمل طور پر جمہوری ملک بن گیا تھا، جس کا خواب بہت پہلے ہمارے عظیم رہنماؤں نے دیکھا تھا، اپنے خون جگر سے گلستان کی آبیاری اور آبپاشی کی تھی، اور اپنے ملک کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت کے لیے جام شہادت بھی نوش کیا تھا۔ چنانچہ آئینی نفاذ کے دن کے طور پر 26 جنوری کو بطور یادگار منانے کے لیے طے کیا گیا۔ یہ دن آزاد اور جمہوریہ ہند کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا اس دن ہمارا ملک ایک جمہوریہ ہونے کے ناطے سے اسے بطور تقریب مناتے ہیں۔ لیکن جب ہم ملک کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو آزادی کے وقت کا ہندوستان اور آج کے ہندوستان میں نمایاں فرق معلوم ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ ہمارا ملک انگریزوں سے تو آزاد ہوا، لیکن ان کی ذہنیت اور ان کی سوچ رکھنے والوں کے ہاتھوں میں آ کر گر گیا۔ ہم آزادی کا تو جشن مناتے ہیں، جمہوریت کا دن تو مناتے ہیں، لیکن نہ تو ہم مکمل طور پر آزاد ہیں، نہ موجودہ جمہوری طرز حکومت سے مطمئن۔ آج بھی ہم مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں۔ لڑو اور راج کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے پر آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ ملک میں رہنے، تعلیم حاصل کرنے، مذہب پر عمل کرنے، ووٹ ڈالنے اور اظہار رائے کی آزادی جیسے حقوق جو ہمیں آئین اور کانسٹیٹیوشن کے ذریعے حاصل ہیں، اسی کی بنیاد پر ہمارا ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ اس کی بنیادی ساخت کو ہی کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو نہ پورے طور پر اظہار رائے کی آزادی کا تصور ہے اور نہ ہی مذہبی آزادی کا تصور ہے۔ حکومت کی کارستانیوں کو عوام کے سامنے لانے والے صحافیوں اور ایماندار رپورٹرز کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، تو کسی کو گورستان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور کہیں تو اظہار رائے کی اتنی آزادی ہے کہ ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو کاٹ ڈالنے، مار ڈالنے کی تک باتیں برسر عام کی جاتی ہیں، لیکن نام نہاد جمہوریت کی پیکر حکومت گونگی اور بہری بنی ہوئی ہے۔ اس یوم جمہوریہ، اس ریپبلک ڈے، اس 26 جنوری کو جشن منانے والوں کو چاہیے کہ وہ سوال کریں اور پوچھیں کہ اس ملک کے شہریوں کو آئین سے، کانسٹیٹیوشن سے ملے ہوئے مذہبی اور سیاسی اور سماجی حقوق کہاں گئے؟ اس مرتبہ 26 جنوری مناتے وقت، جشن مناتے وقت ہم سب کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں مذہبی اور سیاسی سماجی جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق کہاں ہیں؟ آخر میں تمام اہل اسلام سے گزارش ہے، اس مرتبہ یوم جمہوریہ مناتے وقت یہ عزم اور پکا ارادہ کرے کہ ہم خود کو تعلیمی اور معاشی اعتبار سے مضبوط کریں گے، اور اس سلسلے میں ضرورت مندوں کی بھی مدد کریں گے، قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے کام کریں گے۔ جب مختلف شعبہ حیات میں ہم مضبوط ہوں گے اور اپنے مالک حقیقی سے بھی رشتہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری ضرور آئے گی۔ اللہ ہم سب کو خوب بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔